نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفسیر سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چوتھے پارے کے آغاز میں مومن کے لیے ایک حالت پر پہنچنے اور نہ پہنچنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے بر کو۔ بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پر کی جانے والی نیکی کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چھوٹی موٹی نیکیاں تو تم کلمہ پڑھنے کے بعد کر لو گے، لیکن اگر بڑے پیمانے پر نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو تب تک ممکن نہیں جب تک خرچ نہ کرو، اور ان چیزوں میں سے جو تمہاری محبوب چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو سمجھا رہے ہیں کہ بلندی تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دل پسند محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ چیزیں جن کی محبت دلوں میں رچ بس گئی ہے۔ نیکی اللہ کی اطاعت، بندگی اور فرمانبرداری ہے۔ کوئی انسان نیک کام تب ہی کر سکتا ہے کہ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت اور تقوی ہو۔ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں، اپنی تجوری میں ڈالتا ہے تو ظاہراً تو مال نکل رہا ہوتا ہے، لیکن پس پشت یہ ہاتھ دل میں سے مال کی محبت نکالتا ہے، اور اللہ کی راہ میں انفاق کی وجہ سے دل مال کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل میں اللہ کی محبت اور تقوی بڑھتا ہے، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بعد مما تحبون خرچ کرنے کے بعد ایک شخص کے لیے نیکی کے رستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا انفاق اور نیکی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ آیت چوتھے پارے کے شروع میں آئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی محبوب چیزیں خرچ کرنی شروع کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ صرف آیت سن کر جھومتے نہیں تھے، صرف سر ہی نہیں ہلاتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے، ریئیکٹ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا محاسبہ کیا کہ میرے پاس سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ میری ایک لونڈی ہے جو خوبصورت ہے، میری فرما بردار ہے، میرے لیے بڑی مفید ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس لونڈی کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کا ایک گھوڑا تھا جو کہ ان کو بڑا محبوب تھا۔ آیت سننے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے فی سبیل اللہ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ بن انصاری کا ایک باغ تھا جو کہ مدینہ کے وسط میں تھا، اور اس میں کنواں بھی تھا، اور نبی پاک اس کنویں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پینے اور کھجوریں تناول فرمانے کے لیے باغ میں جایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت آئی تو اس باغ کو کیا کیا حضرت طلحہ نے؟ انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ دل پسند چیزیں ہوتی کون سی ہیں؟ دل پسند چیزیں کون سی ہیں؟ مال، حب الشہوات، سونا، چاندی، نقدی، کوٹھیاں، جائیدادیں، وقت، اولاد۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ سب محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہیں، تبھی نیکی کا راستہ آسان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو فریضہ عین قرار دیا، جہاد فنڈ مانگا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کھل کر دیا۔
ایک صحابیہ اپنا دودھ پیتا بچہ لے آئیں اور نبی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اسے لے جائیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا بہن ہم تیرے اس بچے کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو اس عورت نے کیا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وعدہ تو نہیں کرتی کہ اس کے ننھے ننھے بازو آپ کی طرف آنے والے تیر یا نیزے کو روک پائیں گے، لیکن ایک درخواست کر سکتی ہوں کہ جب کوئی تیر میرے نبی پاک کی طرف آئے تو میرے بچے کو ڈھال بنا لیجئے گا۔ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں صحابہ اور صحابیات کے دل کا کیا عالم تھا، اور آیات سن کر ان کے دل کا کیا حال ہوتا تھا، اور وہ کس طرح سے عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہمیں بھی اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان بنا دے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستے میں کی گئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ آیت نمبر 93 پہ آ جائیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ یہاں پر اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور انہوں نے بیماری کی وجہ سے خرگوش کا گوشت اور کچھ چیزیں منع کر لی تھیں، تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 94 پہ آ جائیں۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم ان فقہی جزیات میں کہاں جا پھنسے ہو؟ دین کی جڑ تو اللہ واحد کی بندگی ہے، اور جسے تم نے چھوڑ دیا ہے اور شرک کی علائشوں میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اب بحث کرتے ہو فقہی مسائل میں، حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جو اصل ملت ابراہیمی سے ہٹ جانے کے بعد انحطاط کی طویل صدیوں میں تمہارے علماء کی موش شگافیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 96۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ یہودیوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا، حالانکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ اس کا جواب سورہ البقرہ میں بھی دیا جا چکا ہے، لیکن یہودی اس کے بعد بھی اپنے اعتراض پر مصر رہے، لہٰذا یہاں پھر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بیت المقدس کے متعلق خود بائبل ہی کی شہادت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں وہ قبلہ اہل توحید قرار دیا گیا تھا۔
اس کے برعکس تمام عرب کے متواتر اور متفق علیہ روایات سے یہ کیا ثابت ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 800-900 برس پہلے گزرے ہیں۔ لہٰذا کعبہ کی اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ اس کی برکت ہے۔ یہاں پر خانہ کعبہ کی خیر و برکت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ برکت کون سی ہے کہ ہر سال جتنے لوگ حج کرتے ہیں پھر اس سے زیادہ ہوتے ہیں، برکت ہوتی چلی جاتی ہے، سارا سال ہی بھیڑ ہے، رزق میں برکت ہے، دنیا جہان کے پھل اور میوے اس جگہ کی برکت ہی تو ہے، وہاں پر جانے والوں کے اوقات میں برکت ہے، سواریوں میں برکت ہے، اور اس میں ہدایت ہے کہ دنیا کی کوئی عمارت ایسی نہیں ہے کہ سیاہ دل لے کر لوگ وہاں جاتے ہیں اور ایمان سے بھرے ہوئے دل لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ یہ وہ معجزہ ہے اور ہدایت کا مرکز ہے۔ یہ معجزہ حرم کے علاوہ کہیں نہیں ہے، یہ امن کی برکت ہے اور وہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ آگے آ جائیں آیت نمبر 97 میں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مقام عبادت ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا، یعنی مامون ہو گیا کیا مطلب مراد ہے اس سے کہ جاہلیت کے تاریک دور میں بھی اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کو وہاں دیکھتے تھے اور ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جس میں اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت ہے اس کو حج کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں مقام ابراہیم کا ذکر آیا، تو یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جو تعمیر کے دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے نازل کیا تھا، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر ڈھوتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں چنتے چلے جاتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ پتھر اوپر نیچے بھی ہوتا تھا اور عمارت کے گرد بھی گھومتا تھا۔ یہ پتھر معجزانہ تھا اور یہ پتھر کتنے ہزار سالوں سے موجود ہے۔ خانہ کعبہ کے معجزوں میں ایک بڑا معجزہ زمزم کا کنواں بھی ہے۔ بھوکے پیاسے دودھ پیتے بچے کی ایڑیاں سنگلاخ چٹانوں پر رگڑی تھیں تو یہ چشمہ نکلا تھا۔ یہ زمزم کا پانی کیا کرتا ہے؟ یہ پیاس بھی مٹاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، شفا کا ذریعہ بھی ہے، اور پھر یہ وہ پانی ہے جو سال ہر سال بھی پڑا رہے تو اس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ اگر اس کا ایک ڈھکن بھر کر آپ کسی پانی کی بوتل میں ڈال لیں تو ساری بوتل کی پراپرٹی ویسی ہو جاتی ہے۔ اور پیاری بہنوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کی کوئی عمارت ایسی نہیں ہے جہاں جانے کو بار بار دل چاہے، صرف خانہ کعبہ ہی کی عمارت ایسی ہے کہ جہاں کوئی 1000 بار بھی بلائے تو جانے کو دل چاہتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب سب وہاں سے واپس آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ روتے ہوئے آتے ہیں، پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ جانے والے بار بار جاتے ہیں اور واپس آنے والے آتے ہوئے روتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے معجزات میں سے ہے۔ آیت نمبر 98، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 100 پہ آ جائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اب تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ یعنی راہ راست پانے کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہی راہ راست پائے گا۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان آیات کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی چالوں سے بچا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم